فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ 17واں باب، قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ صفحہ نمبر 214۔ دو ضروری تنقیح ہیں۔ قبل اس کے کہ اس مطلب پر دیگر شواہد پیش کیے جائیں، بنیادی طور پر دو تنقیحیں قائم ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، امام حسین کے قتل کی بنیاد کیا تھی۔ نمبر 2، جس بنیاد پر اس عظیم قتل کا ارتکاب کیا گیا، اس کی جگہ کس فرقے کے اصول و تعلیمات میں نکالی جا سکتی ہے۔ تنقیح اول کے متعلق یہاں صرف اس قدر کہنا ہے کہ تاریخی حیثیت سے امر ناقابل انکار ہے کہ قتل امام حسین کی بنیاد امیر معاویہ کے بعد یزید کی خلافت اور اس کے تسلیم کرنے کے لیے حسین بن علی سے بیعت لینے پر اصرار اور حسین کے اس خلافت کے تسلیم کرنے سے انکار اور اپنی بات پر آخر وقت تک ہزار مصیبتیں سامنے آنے پر بھی قائم رہنا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے دنیا کی طویل و عریض وسعت کو فرزند رسول پر تنگ کر دیا تھا، اور جس کی بنا پر دشمنوں کی خون آشام تلواریں اس بے گناہ کے خون کی پیاسی ہو گئی تھیں۔ ہم اس کتاب کے 14ویں باب میں تاریخی شواہد و نصوص کی روشنی میں اس امر کو ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں مزید خامہ فراسائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تنقید دوم، اب رہی دوسری تنقید کہ یزید کی خلافت کس فرقے کے مذہبی تعلیمات کی روح سے صحیح اور اس کی حمایت حق بجانب ہو سکتی ہے۔ یہ امر کچھ زیادہ توضیح کا محتاج نہیں کہ شیعوں کے مذہبی اصول میں یزید بلکہ اس سے بڑے چڑھے افراد کی خلافت کو کوئی جگہ حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے تو سرے سے اس سلسلے سے اظہار برات کیا جس کی 5ویں یا 6ٹھی کڑی میں یزید کی امامت و خلافت کو تسلیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام اہل سنت حافظ جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں اس مطلب کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ پہلے وہ کتاب کے دیباچے میں سبب تالیف لکھتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اس پر لطف تاریخ میں نے حالات لکھے ہیں خلفاء کے جو امیر المومنین تھے اور امت اسلامیہ کی ریاست کے مالک تھے، ابو بکر صدیق کے عہد سے لے کر اپنے عہد تک۔ ان کے زمانہ خلافت کی ترتیب کے مطابق انہی الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ جن اشخاص کے حالات لکھنا چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو امیر المومنین کہنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی خلافت ان کے نزدیک صحیح و مسلم تھی۔ اس کے بعد جب ہم اسی تاریخ الخلفاء کی سیر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 205 پر پہنچتے ہیں تو جلی حروفوں میں یہ سرخی نظر آتی ہے: یزید بن معاویہ ابو خالد الاموی، جس کے ذیل میں مستقل طور پر یزید کے حالات درج کیے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یزید کی بیعت صحیح اور درست اور امامت و خلافت اس کی جائز اور قابل تسلیم تھی۔ علامہ بری اس کتاب کے صفحہ 9 پر معاویہ کے بعد بالتصریح یزید کو 6ٹھا خلیفہ شمار کرتے ہوئے لکھا ہے، اور اس معاویہ کے بعد اس کے بیٹے یزید کی خلافت پر اجماع ہوا۔ حسین کے لیے امامت حاصل نہ ہو سکی بلکہ وہ اس سے قبلی قتل ہو گئے، لہٰذا انہیں خلفاء میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی شرح بخاری میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نیز شرح عقائد صفحہ نمبر 111 طبع لکھنؤ، شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 178 طبع لاہور وغیرہ میں بھی یزید کو 6ٹھا خلیفہ لکھا گیا ہے۔
اہل سنت کے ان ذمہ دار حضرات کی تحریروں کے بعد اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یزید کی خلافت ان کے نزدیک صحیح اور جائز تھی، اور اسی خلافت کو تسلیم کرانے کے لیے حسین بن علی شہید کیے گئے تھے، جس کے بعد قدرتاً یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس مذہب کے نام لیوا تھے جس میں یزید کی خلافت صحیح اور جائز تھی، اور ان کو شیعہ فرقے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ قاتلان حسین کے مذہب پر تاریخی شواہد و قرائن اگرچہ مذکورہ بالا حقائق اس مطلب کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قاتلان حسین شیعہ نہ تھے بلکہ سنی تھے، تاہم مزید تسلی و تشفی کے لیے ذیل میں بعض تاریخی قرائن و شواہد درج کیے جاتے ہیں۔ پہلا شاہد جناب مسلم بن عقیل کوفے میں آ کر فرزند رسول کی بیعت لے رہے ہیں۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر اپنی فطری صلح پسندی کے باعث طرح دے رہا ہے۔ عین اسی وقت پر یزید کے پاس کوفے سے ایک خط جاتا ہے جس کی عبارت یہ ہے: مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں اور شیعوں نے ان کے ہاتھ پر حسین بن علی کی بیعت کی ہے۔ اگر آپ کو کوفے میں اپنی سلطنت قائم رکھنا ہے تو ایک طاقتور شخص کو یہ مقرر کیجیے جو آپ کا حکم نافذ کرے اور دشمن کے ساتھ وہ سلوک کرے جو آپ خود اگر ہوتے تو کرتے ہیں۔ اس لیے نعمان بن بشیر فطرتاً کمزور ہے یا کسی وجہ سے کمزوری ظاہر کر رہا ہے۔ اس خط کے لکھنے والے 3 آدمی ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی حلیف بنی امیہ، نمبر 2 عمارہ بن عقبہ، نمبر 3 عمر بن سعد بن ابن ابی وقاص۔ یزید نے یہ خط دیکھ کر جو فرمان ابن زیاد کے نام لکھا اس کی عبارت قابل دید ہے۔ میرے پاس میرے شیعوں نے جو کہ کوفے کے رہنے والے ہیں یہ لکھا ہے کہ ابن عقیل کو کوفے میں جتھے جمع کر کے مسلمانوں کی موجودہ بنی بنائی بات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، لہذا فوراً وہاں جاؤ اور مسلم پر قابو حاصل کر کے بائیں طور سزا دو کہ اسے قید خانے میں ڈال دو یا قتل کر دو یا شہر بدر کر دو۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199 اور 200، ارشاد صفحہ نمبر 185۔ چنانچہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جاتا ہے اور ابن زیاد کو بصرہ کے علاوہ کوفے کا گورنر بھی بنا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین نے پہچان تو لیا ہوگا کہ یہ عمر بن سعد کون ہے جو اس خط کے لکھنے والوں میں ہے۔ بے شک یہ وہی سپہ سالار ہے جو حسین بن علی کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا، جس نے سب سے پہلے تیر لشکر حسین کی طرف رہا کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245۔ اس کی یہ لفظیں شیعہ جماعت نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کر لی ہے صاحب بتاتی ہیں کہ اس جماعت کو جماعت شیعہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور پھر یزید کی یہ تحریر کہ مجھ کو میرے شیعوں نے کوفے سے لکھا ہے بتلا رہی ہے کہ یہ شخص یزید کا شیعہ تھا اور اس کی خلافت کو تسلیم کرنے والی جماعت سے تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ جماعت اہل سنتی کی ہے نہ شیعہ کی۔ دوسرا شاہد فرزند رسول کربلا پہنچے اور دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ 7ویں تاریخ قاصد آتا ہے اور ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو یہ خط دیتا ہے: حسین اور اصحاب حسین کے سامنے پانی کی طرف سد راہ ہو جاؤ اور ان کو ایک قطرہ چکھنے کو بھی نہ ملنے پائے، جیسا کہ ذکی تقی مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 234۔ کہاں ہے قاتلان حسین کو شیعہ کہنے والے آئیں اور آنکھیں کھول کر اپنے امام اور حافظ محمد بن جریر طبری کی تحریر پر نظر ڈالیں اور بھی بتلائیں کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ حضرت عثمان کی مظلومیت کا مرثیہ خوان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کو امیر المومنین کون کہتا ہے؟ تیسرا شاہد 9 ماہ محرم کو عزرہ بن قیس حمص جو فوج مخالف میں تھا اور جناب زہیر بن قین کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا ایک شمع یہ ہے۔ عزرہ بن قیس کہتا ہے: اے زہیر، تم تو ہماری دانش میں اس خاندان کے شیعوں میں سے نہ تھے بلکہ عثمانی مذہب رکھتے تھے۔ زہیر نے کہا: اچھا، اب تو میرے یہاں ہونے سے تم سمجھے کہ میں شیعان اہل بیت میں سے ہوں۔ عزرہ کا یہ کہنا تم تو شیعہ جماعت سے نہ تھے بلکہ عثمان کے ماننے والوں میں سے تھے۔ صریح دلیل ہے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ اس وقت
یہ طے شدہ امر تھا کہ اس وقت جو حسین کا ساتھ دے وہ شیعہ جماعت سے ہے، اور وہ لوگ جو ان کے مد مقابل میں تلواریں کھینچے ہوئے ہیں عثمانی المسلک اور مخالف تشیع ہیں۔ اور زہیر کا یہ مقولہ کہ اب تو میرے یہاں ہونے سے سمجھے کہ میں شیعہ اہل بیت ہوں، وہ بھی اس کا زبردست معید ہے۔ چوتھا شاہد اصحاب حسین سے نافع بن حلال جملی جنگ کے لیے نکلے اور وہ یوں رجز پڑھ رہے تھے: میں قبیلہ بنی جمل میں سے اور علی کے مذہب پر ہوں۔ ایک شخص مقابلے پر نکلا جس کا نام مزاحم بن حریث تھا۔ اس نے کہا: میں تو عثمان کے مذہب پر ہوں۔ نافع نے کہا: یہ کہہ کر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 237۔ اب تو تاریخ نے کوئی تمیہ باقی نہیں رکھا، طرفین کے مذہب کو اتنا روشن کر کے پیش کر دیا ہے کہ شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پانچواں شاہد عین موقع جنگ پر لشکر عمر بن سعد میں عمرو بن الحاج نے کھڑے ہو کر آواز دی: اے اہل کوفہ، امیر کی اطاعت اور اپنی متفقہ رائے پر سختی سے قائم رہو اور کوئی شک نہ کرو ان لوگوں کے قتل میں جو مذہب سے نکل گئے اور امام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام حسین نے یہ آواز سنی اور فرمایا: اے عمرو بن الحاج، تو میری جنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے، کیا ہم مذہب سے نکل گئے اور تم مذہب پر قائم ہو؟ خدا کی قسم، جب یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی اور موت کا مزہ چکھو گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ کون مذہب سے نکلا تھا اور کون آتش جہنم میں سزا پانے کا مستحق ہے۔ کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 249۔ اب کوئی بتلائے کہ وہ کون سا مذہب ہے جس سے علیحدہ ہونے کا الزام حسین و اصحاب حسین کو دیا جا رہا ہے، اور یزید کس فرقے کا امام ہے جس کی مخالفت کا الزام امام حسین پر لگایا جا رہا ہے۔ چھٹا شاہد فرزند رسول شہید ہو چکے ہیں۔ حرم رسالت کی مقدورات اسیر ہو کر دربار ابن یزید میں لائی گئیں۔ ابن زیاد نے اس موقع پر مجمع عام میں برسر منبر جو تقریر کی، اس کا افتتاحی حصہ یہ ہے: خدا کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کو فتح عنایت کی اور خلیفہ وقت یزید بن معاویہ اور ان کے گروہ کی مدد فرمائی اور حسین بن علی کو ان کے شیعوں سمیت قتل کیا۔ حوالہ کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 263۔ اس سے صریحاً ظاہر ہے کہ امام حسین کے ساتھ قتل ہونے والی جماعت شیعہ تھی اور ان کے قتل کرنے والی اس جماعت سے تعلق نہ رکھتے تھے، بلکہ وہ اسی مذہب کے نام لیوا تھے جسے ابن زیاد حق کہتے ہوئے اس کی ظاہری فتح پر شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ یزید کو امیر المومنین اور خلیفہ حق سمجھنے والی جماعت میں داخل تھے۔ ساتواں شاہد قتل امام حسین کا الزام اس جماعت اہل کوفہ پر عائد کرنا جو امام حسین کی حقیقتاً بلانے والی تھی، اور یہ کہنا کہ وہ شیعہ ہی تھے واقعیت سے کوسوں دور ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ کوفہ شیعہ نے اہل بیت سے چھلک رہا تھا، لیکن ادھر معاویہ کا ممالک اسلامیہ پر تسلط ہوا اور کوفے پر اپنے نامعلوم باپ کا بیٹا زیاد حاکم مقرر ہوا۔ ادھر شیعہ نے کوفہ پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور عراق کی چوڑی چکلی زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ ان کا ہر نفس آئندہ آنے والے خطرات کی پیشگوئی کرتا اور ہر دقیقہ و ثانیہ اپنے آخری ہونے کا پیغام سناتا۔ ابو الحسن مدائنی نے کتاب الاحادیث میں اس زمانے کی مرقع کشی کرتے ہوئے لکھا ہے: معاویہ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ مصیبت میں اہل کوفہ تھے، اس لیے کہ وہاں شیعان علی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ وہاں کا حاکم بھی زیاد بن سمیہ مقرر کیا گیا اور اس نے شیعوں کو پوری جستجو کے ساتھ گرفتار کیا، اور وہ ان کو پہچانتا بھی خوب تھا کیونکہ علی کے زمانے میں وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے ان کو جہاں پایا قتل کیا اور ہاتھ پاؤں قطع کیا اور آنکھوں میں سلائیاں پھیر ڈالیں اور درختوں پر سولیاں ڈلوائیں اور عراق سے جلا وطن کیا، یہاں تک کہ کوئی مشہور و معروف شخص ان میں سے باقی نہ رہا۔ کتاب کا حاشیہ نسائے کافیہ صفحہ نمبر 70۔
اس صورت کے بعد ناممکن تھا کہ کوفے کے اندر شیعہ جماعت کے لیے کوئی نمایاں حیثیت باقی رہتی، بلکہ مارے جانے، سولی پانے اور جلا وطن ہونے کے بعد جو بچے کچے اشخاص موجود بھی تھے وہ گوشوں کے اندر اور پردوں کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے، اور شیعت کا نام بھی زبان پر لانا اپنے استحقاق قتل کی دستاویز خیال کرتے تھے۔ مثلا مشہور ہے کہ ظالم کی رسی دراز ہوا کرتی ہے۔ یہ صورتحال دو ایک سال نہیں بلکہ پورے 20 سال تک قائم رہی۔ بچے جوان بوڑھے اور بوڑھے فنا ہو گئے۔ شیعت ایک مخصوص با معرفت اور صاحب ایمان جماعت میں مخفی حیثیت سے پرورش پا رہی تھی، اور وہ جماعت کوفے کے اتنے بڑے شہر میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ روسائے، عشائر اور شیوخ، قبائل، ذمہ دار با اعتبار اشخاص سب حکومت وقت کے ساختہ و پرداختہ اور اس کی خیر خواہی و وفاداری کی قسم کھائے ہوئے شاہی مذہب کے حلقۂ بگوش و عقیدت کیش تھے۔ ان حالات میں یہ کیوں کہا جا سکتا ہے کہ 30,000 کا لشکر جرار فوج مخالف کی یہ کم از کم تعداد ہے جو ارباب سیر و تواریخ نے لکھی ہے۔ شیعان کوفہ سے تیار کیا جائے۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں کے بیعت کرنے کے اسباب۔ یہ جو مشہور ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اہل کوفہ کے 18 اور باروایت 20,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، تو یہ سب لوگ ہرگز شیعہ نہ تھے۔ عام خلقت بقول شخص بھیڑ دھیان ہوتی ہے، جدھر ایک چلا ادھر سب۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والی اور زمانے کے غیر معمولی حوادث سے شریعت کے ساتھ رنگ بدلنے والی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ایسا اچانک امر جس میں جوش انگیزی کی طاقت ہو وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے جو برسوں کی دعوت و تبلیغ پیدا نہیں کر سکتی۔ یزید کی خلافت سے بسبب اس کی سیاہ کاریوں کے بیزاری، ایک طرف حسین بن علی کی ہر دل عزیزی، دوسری جانب وہ لوگ جو مسلمین عقیل کی تحریک کے مبلغ و داعی تھے، ان کی ذاتی وجاہت و تعلقات تیسری طرف، اور کہ طبی قانون کے مطابق ہر تازہ تحریک میں جو لذت یا جذب ہوتا ہے وہ چوتھی طرف۔ ان تمام باتوں کا مل کر یہ نتیجہ تھا کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر ایک ہفتے کے اندر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ لیکن کیا یہ سب شیعت ہے؟ کیا کوفے میں زیادہ آل زیاد کی 20 سال حکومت کے بعد، جس میں کھینچی ہوئی تلواریں اور جلادوں کے ہاتھ برابر اپنی صفاقی میں مشغول رہے، اور دست و پا اور سر و زبان کا قطع و برید کا سلسلہ برابر جاری رہا، کوفہ میں 18-20 ہزار کی تعداد میں شیعہ ہو سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اور جب نہیں تو کیا مذکورہ بالا سطحی عارضی اسباب سے جو رائے عام ہموار ہوئی ہے، اس میں کوئی وزن یا ثبات و استقرار ہو سکتا ہے؟ اسی امر کا نتیجہ تھا جو بعد میں ظاہر ہوا۔ 8واں شاہد۔ تاریخی حقائق کا گہری نگاہ سے مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جو لوگ شیعان علی کہلاتے تھے، ان کی اکثریت حقیقی معنوں میں شیعہ نہ تھی، بلکہ وہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ تسلیم کرتی تھی۔ ہاں، صرف وہ معاویہ کے مقابلے میں محض حضرت علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے شیعہ علی کہلاتے تھے۔ چنانچہ بعض آثار و اخبار سے واضح و اشکار ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت امیر علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو نماز تراویح پڑھنے سے روکا تو انہوں نے ہائے عمر، آج تیری قائم کردہ سنت تبدیل کی جا رہی کا شور و شغب بلند کیا، جس کی بنا پر آپ کو اپنا حکم واپس لینا پڑا۔ کتاب احتجاج تبریسی، جلد صفحہ نمبر 141۔ اور ایسے لوگ بھی زیاد کی حکومت کی وجہ سے اب زیادہ تعداد میں موجود نہیں تھے۔ مذکورہ بالا مسلم الثبوت تاریخی نصوص و شواہد سے اس دعوے کا بطلان اظہر من شمس ہو جاتا ہے کہ قاتلان حسین شیعہ تھے، اور یہ حقیقت آشکار ہو جاتی کہ وہ ناپکار دراصل مسلمان ہی تھے۔ ہاں، البتہ ظاہری اعتبار سے سنی المذہب، عثمانی المسلک، عمری المسلک اور یزید المشرب مسلمان تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے جو جماعت شیعہ کے نام سے لکھے گئے ہیں، ایک شخص کی بھی موجودگی واقع کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں پائی نہیں جاتی، بلکہ ان میں سے
جناب حبیب بن مظاہر نے کربلا میں امام حسین کے قدموں پر جانثاری کے ساتھ دم توڑ کر ہمیشہ کے لیے سرخروئی حاصل کی، اور ان اشخاص میں سے جو خطوط لے جانے والے تھے سعید بن عبداللہ حنفی نے اس طرح جان نثار کی جس کی نظیر کسی شہید کے یہاں نظر نہیں آتی، اور عبد الرحمن بن عبداللہ کو بن قدن ارجبی روز عاشورہ امام سے اجازت دے کر میدان قتال میں اور رجز پڑا پھر جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ابصار العین صفحہ نمبر 78 اور قیس بن مصر سداوی نے اپنی زندگی کے آخری نفس تک جس ثبات و استقلال کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کیا، اس کا تذکرہ صفحات تاریخ پر زرعی حروفوں میں ثبت رہے گا۔ کتاب کا حوالہ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 224۔ بہرحال ان خطوط کے لکھنے والے شیعہ تھے اور ان کی برات قتل حضرت سید الشہداء سے یقینی طور پر ثابت ہے۔ علاوہ بری شہدائے کربلا کی اکثریت کا تعلق اہل کوفہ سے ہے، جن کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی انشاءاللہ، برخلاف اس کے کہ آخری خط جس پر 7 آدمیوں کے دستخط تھے، جس پر 16ویں باب میں تبصرہ کیا جا چکا ہے، ان میں سے 5 شخص ثبت بن ربی، حجار بن ابجر، عزرہ بن قیس، عمر بن الحاج اور یزید بن حارث مسلمن واقع کربلا میں موجود اور قتل امام میں شریک تھے۔ یہ وہی اشخاص ہیں جن کے متعلق سابقہ ابواب میں واضح سے لکھا جا چکا ہے کہ نہ انہوں نے اپنے تئیں شیعہ لکھا اور نہ واقعات کی بنا پر ان کا شیعہ جماعت سے کوئی تعلق معلوم ہوتا ہے۔ شیعہ نے کوفہ کی نصرت و امداد امام میں تقصیر و کوتاہی کے علل و اسباب۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا مان لیا کہ شیعہ نے کوفہ نے قتل امام میں شمولیت نہیں کی، مگر انہوں نے اس طرح نصرت امام کا فریضہ بھی تو انجام نہیں دیا جس کا انہوں نے اپنے خطوط میں وعدہ کیا تھا۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ اوراق تاریخ کی ورگردانی کرنے سے اس بات کے متعدد علل و اسباب نظر آتے ہیں۔ پہلا سبب، کوفے کی جماعت شیعہ جو امام حسین کی ہمدرد ہو سکتی تھی، اس کی ایک کثیر تعداد پابائے زنجیر کر لی گئی تھی۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو لکھا، مجھ کو یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ حسین بن علی عراق کی طرف متوجہ ہو چکے، تم ہوشیاری کے ساتھ جاسوس مقرر کرو اور لنگر بناؤ، اور جس سے خطرے کا وہم و گمان بھی ہو تو اس سے تحفظ کرو، اور بدگمانی جس پر ہو اسے فوراً گرفتار کرو۔ کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215۔ بس اب کیا تھا، قید خانے قیدیوں سے چھلکنے لگے۔ اس کا اندازہ ابن زیاد کے اس فقرے سے ہوتا ہے جو اس نے ایک موقع پر کہا تھا، کوئی ایسا شخص نہیں جس پر مجھے گمان بھی ہو سکتا تھا کہ وہ حکومت کی مخالفت کرے گا، مگر یہ کہ وہ قید خانے کے اندر ہے۔ کتاب طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 18۔ انہی قیدیوں میں سے ایک مختار بن عبداللہ ثقفی بھی تھا۔ دوسرا سبب، حدود کی ناکہ بندی کر دی گئی اور راستوں کے انسداد نے کوفے کے رہے سے اشخاص کے لیے جن میں جذبہ نصرت حسین ہو سکتا تھا، حضرت تک پہنچنے کو دشوار سے دشوار بنا دیا تھا۔ کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243۔ اور اگر وہ آنے کا قصد کرتے بھی تو یقیناً نخیلہ میں کہ جو بالکل کوفے کے نکڑ پر کربلا کے راستے میں تھا گرفتار کر لیے جاتے، یا آگے بڑھ کر قادسیہ وغیرہ کی منزل پر دستگیر ہو جاتے۔ چنانچہ قیس بن مصر سیادوی اور عبداللہ بن یقطر جو امام حسین کے فرزندہ اہل کوفہ کے نام خط لے جا رہے تھے، اور اسی قادسیہ میں پہنچ کر حسین بن تمیم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے جو کئی ہزار سواروں کے ساتھ وہاں مقرر تھا۔ کتاب کا حوالہ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 224۔ تیسرا سبب، ابن زیاد کی طرف سے یہ اہتمام تھا کہ کوئی جنگ آزما شخص کوفے میں ایسا نہ رہ جائے جو حسین کی جنگ کے لیے نہ نکلے۔ اس طرح ان افراد کے لیے جو حسین کے مقابلے سے نفرت کرتے تھے، اس جرم سے
حفاظت بھی تلف جان و مال کی ضامن بن گئی تھی۔ چنانچہ کوئی شخص واپس لوٹنا چاہتا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ اس کام پر سوید بن عبد الرحمن مقری کچھ سواروں کے ساتھ مقرر تھا۔ چنانچہ سوید نے ایک شخص کو اہل شام میں سے جو کوفہ کسی اپنے ذاتی معاملے کے لیے آیا تھا گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا اور اس نے ہیبت قائم کرنے کے لیے اس کو قتل کرا دیا۔ کتاب کا حوالہ الاخبار الطوال صفحہ نمبر 252۔ چوتھا سبب مخفی نہ رہے کہ یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر شیعان کوفہ میں حضرت مسلم کی بھی مدد و نصرت نہ کر سکے۔ ان کے علاوہ یہاں ایک اور چوتھا سبب یہ بھی تھا کہ حضرت مسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کا جو پروگرام مرتب کیا تھا وہ جناب ہانی بن عروہ کے ناگہانی گرفتار بلا ہونے کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا۔ چنانچہ مورخ طبری نے تصریح کی ہے مسلم کا جنگ کے لیے نکلنا اپنے ساتھیوں کی اطلاع کے بغیر تھا اور کوئی قرارداد اس دن کے متعلق نہ ہوئی تھی۔ وہ تو ایک مرتبہ اس وقت کھڑے ہو گئے جب ان کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ مرادی کو سودوں کو کرنے کے بعد قید کر دیا گیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 58۔ واقعے کی ناگہانی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ کیوں کا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ بیعت کرنے والے ایک دم جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال باوجود ان دشواریوں کے، ان ہمت شکن مشکلات کے اور ان طاقت ربا مصائب کے، وہ افراد شیعہ جو حسینی دعوت کے بانی و مبلغ تھے اور اس تحریک کے داعی و مروج تھے، وہ کسی نہ کسی طرح حسین بن علی تک پہنچ گئے اور اپنی جانیں ان کے قدموں پر نثار کر دیں۔ عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، سعید بن عبداللہ حنفی، ابو ثمامہ سداوی، بریر بن خزیر حمدانی اور نافع بن ہلال جملی وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے حالات بعد از انصار حسینی کے ضمن میں بیان ہوں گے انشاءاللہ، انہوں نے نہایت ثابت قدم کے ساتھ آخری نفس تک امام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آخر ان کی لاش حسین کے قدموں پر خاک و خون میں تڑپتی ہوئی نظر آئی۔ باوجود ان آزار و موانع اور مشکلات کے ہم اس امر کے ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اکثر لوگوں نے نصرت جناب مسلم اور نصرت امام سے پہلو تہی ضرور کی اور اپنی جانیں نثار کرنے میں کوتاہی کی، اور اس جرم کے وہ خود بھی متعارف تھے جو بعد میں جماعت توابین کی شکل میں ظاہر ہوئے، لیکن ان کا یہ جرم اس جرم سے سنگین تر نہیں کہ رسول کو میدان جنگ میں دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر اپنی جان کی حفاظت کے لیے فرار کریں اور حضرت عثمان کو دارالخلافہ اور مرکزی حکومت مدینہ منورہ کے اندر سے مصر سے آئی ہوئی فوجوں کے حلقے میں قصر کے اندر محصور چھوڑ کر تماشا دیکھتے رہیں اور ان کے قتل ہو جانے کے بعد 3 دن تک ان کی لاش دفن کرنے کی جرت نہ کریں۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام میں سے جنگ احد میں 10 آدمی ہی نہ رہے تھے اور جنگ حنین میں 12 سے زیادہ لڑائی میں نہ ٹھہرے تھے، اور یوم الدار حضرت عثمان کی مدد کے لیے ان کی ماننے والی جماعت میں سے 20 آدمی بھی جان اشاری دکھائی نہ دیتے تھے، لیکن فرزند رسول حسین بن علی کے ساتھ جماعت شیعہ میں سے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کم از کم 54 جانیں قربان کرنے والے آدمی نکل آئے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی غیرت کا تقاضا ہے کہ جماعت شیعہ کو حسین کی نصرت میں کوتاہی کا تانا دیا جائے یا اس سے بڑھ کر قتل حسین کا بے بنیاد الزام لگایا جائے؟ جب امام عالی مقام کو اہل کوفہ کی وفاداری پر یقین نہ تھا تو پھر ان کی دعوت قبول کیوں فرمائی؟ طول کلام کی وجہ سے ہمیں قائرین کرام کے ملال و تقدر تباہ کا پورا احساس ہے، مگر اس مطلب کی اہمیت کے پیش نظر عنان بیان کو قدرے ڈھیلا چھوڑنا پڑا ہے، جس کے لیے ہم معزز قائرین سے معذرت خواہ ہیں۔ اب ذیل میں ایک دوسری وضاحت طلب امر بھی مختصر سا تبصرہ کیا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے رہتے ہیں کہ جب اہل کوفہ کے متعلق امام حسین کو علم تھا کہ انہوں نے ان کے والد ماجد اور برادر معظم کے ساتھ وفا نہ کی تو پھر انہوں نے ان پر اعتماد کیوں کیا؟
خصوصاً جبکہ آپ کے بعض خیر خواہوں نے بھی آپ کو کوفہ جانے سے روکا تھا۔ اگرچہ مذکورہ بالا حقائق پر غائرانہ نگاہ ڈالنے سے اس سوال کا جواب معلوم ہو جاتا ہے، تاہم ذیل میں اس کی کسی قدر وضاحت کی جاتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب آپ یزید سے بیعت جیسا کہ اب تک نہیں کی، آئندہ بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ مدینہ میں قیام پذیر کے مدینہ میں قیام یزید کے اس تحدیدی حکم کی بنا پر آپ سے بیعت لی جائے یا قتل کر دیے جائیں ناممکن ہے۔ مکہ معظمہ میں قیام وقتی حیثیت سے امن کا ذریعہ صحیح، لیکن جبکہ یزید کے اخلاق و عادات اور احکام مذہبی کے مقابلے میں خودسری سے یہ توقع بعید تھی کہ وہ مکہ معظمہ کے مذہبی احترام کا لحاظ کرے گا، بلکہ یہ خطرہ بہت زیادہ قریب تھا کہ مکہ میں آپ کا قیام اس کا باعث ہوگا کہ وہیں مکہ میں آپ کے خلاف فوج کشی ہو، اور مکہ میں نہ کوئی فوجی طاقت ایسی ہے جو آپ کی حفاظت کر سکے، اور نہ آپ مکہ میں قیام کر کے حرم خدا کے اندر خونریزی ہونے کے خود باعث بننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باوجود یہ کہ رسول کے نواسے کی مہاجرت مدینہ سے شروع ہو چکی ہے، مگر طائف ہو یا یمن، بصرہ ہو یا یمامہ، کہیں سے کوئی آواز ایسی بلند نہیں ہوتی کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے آمادہ ہیں۔ ایسے سخت اور نازک موقع پر عرب کے آباد ترین مقام خطہ ملک عراق اور اس کے بھی اہم مرکز کوفے سے یہ تحریک ہوتی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت و حمایت کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔ اور صرف معمولی سی تحریک نہیں بلکہ 55 عرضی داشتیں اور 2 خورجین بھر کے خطوط اور 7 قاصد یکے بعد دیگرے روانہ کیے جاتے ہیں۔ اور لکھنے والوں میں بہت سے ایسے اشخاص بھی ہیں جن کی محبت پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، جیسے حبیب بن مظاہر، سلمان بن سرید، رفاعہ بن شداد وغیرہ۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کے لیے مناسب تھا کہ اس دعوت کو مسترد کر دیتے۔ کیا آپ کے لیے مناسب تھا کہ اس دعوت کو مسترد کر دیتے؟ حقیقت یہ کہ مکہ معظمہ میں قیام کی صورت میں بھی حضرت کا شہید ہونا یقینی تھا، یعنی جیسے عبداللہ بن زبیر پر اسی مکہ میں فوج کشی ہوئی اور وہیں قتل کیے گئے، اسی طرح آپ پر بھی فوج کشی ہوتی اور یہی محصور ہو کر آپ کو شہید ہونا پڑتا۔ اس صورت میں جبکہ اہل کوفہ کی جانب سے اتنے اصرار و تاکید کے ساتھ آپ کو دعوت دی جا رہی تھی اور آپ کی نصرت کا وعدہ کیا جا رہا تھا، آپ اس دعوت کو ٹھکرا کر مقام میں قیام کرتے اور شہید کیے جاتے، تو یہی لوگ جو آپ پر اب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کیوں گئے، یہی یہ کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے کہ کون سی عقل مندی تھی کہ ایک اتنے بڑے خطے کی دعوت و وعدہ نصرت کو رد کر دیا، جہاں کے لوگ آپ کے والد بزرگوار کی بھی نصرت کر چکے تھے اور خود آپ کی بھی محبت کا دم بھرتے تھے۔ اس وقت بجان و دل آپ کی حمایت کا وعدہ کر رہے تھے اور سینکڑوں عرضداشتیں بھیج کر آپ سے قیادت و ہدایت کے طالب تھے۔ ایسے نادر موقع کو ہاتھ سے جانے دے کر مکے میں قیام رکھا، جہاں کی زمین بے آب و گیا، جہاں کے رہنے والے پست حوصلہ و بے امنگ، اور جہاں کی فضا بے مہر و محبت وفا، اور یہاں تک کہ قتل بھی ہوئے اور مکہ معظمہ کی حرمت کو بھی برباد کرایا۔ ان صورتوں میں ظاہر ہے کہ عقل و تدبر کا اقتضاد یہی تھا کہ ان بلانے والوں کی آواز پر لبیک کہی جائے، ان کی نصرت کے وعدوں کو آزمایا جائے، اور اگر وہ سچے نہ بھی ثابت ہو تب بھی ان پر اہتمام حجت کیا جائے۔ بے شک تھے ایسے لوگ جو آپ کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ عراق والوں کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں، مگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کیے ہوئے تھے کہ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام آپ کو قتل سے بچا نہ سکتا تھا، بلکہ حقیقتاً اگر موازنہ کیا جاتا تو موجودہ حالات کے لحاظ سے مکے میں قیام کی صورت میں آپ کا قتل کیا جانا یقینی اور کوفے کی طرف روانگی کی صورت میں مشکوک تھا، اس لیے کہ ظاہری اسباب و علل کے ماتحت اہل کوفہ کے مواعید غلط ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ یہ خیال صرف ان کے ذاتی افتاد طبع کے متعلق ایک غیر متقین حکم بلکہ بدگمانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ مکے میں شہید ہو جاتے تو دنیا کے اندر آپ کی شہادت سے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہوتا،
لیکن اب جب کہ اہل کوفہ کی ان تمام خواہشوں پر لبیک کہتے ہوئے نوع انسانی کے اتنے افراد کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے روانہ ہو رہے ہیں، تو اب اگر آپ شہید بھی ہو گئے تو ایک بڑے انسانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور اخلاق و مروت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اور مکے کے لوگوں پر حجت بھی تمام کرتے ہوئے اور حفاظت خود اختیاری کے اصول پر تا حد امکان عمل کرتے ہوئے اور پھر اپنے کو مکہ سے علیحدہ کر کے مکے کے احترام کو بھی پورے طور سے محفوظ کرتے ہوئے۔ اسی طرح امام نے ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے عراق کے لوگوں پر اطمینان ہے اور اگر میں وہاں جاؤں گا تو ضرور وہ میری نصرت کریں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے زیادہ تر عراق کے متعلق ان کی بے اطمینانی اور عدم اعتماد کے بارے میں اپنی رائے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ارادے پر مبہم و مجمل طور سے قائم رہنے کا اظہار فرمایا، جیسے کہ ابن عباس سے گفتگو کے موقع پر کتاب الاخبار الطوال صفحہ نمبر 243، اور کبھی صاف کہہ دیا کہ میں یہاں رہوں گا تو بھی قتل ہو جاؤں گا اور خانہ کعبہ کا احترام میرے سبب سے زائل ہوگا، جیسا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص مینڈھے کی طرح سیبا ہوگا جس سے یہاں کی حرمت زائل ہوگی، میں وہ مینڈھا ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217۔ دوسرے موقع پر جب ابن زبیر نے آپ سے چپکے کان میں کچھ کہا تو ابن زبیر کے جانے کے بعد آپ نے اپنے کچھ مخصوصین سے فرمایا، جانتے ہو ابن زبیر نے کیا کہا؟ ابن زبیر نے کہا کہ آپ مکے میں قیام فرمائیے اور باہر نہ جائیے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ایک بالش بھر مکے کے حدود سے باہر قتل کیا جاؤں، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ ایک بالش بھر مکے کے حدود کے اندر مارا جاؤں، اور قسم خدا کی اگر میں کسی جانور کے سراغ میں جا کر رہوں تب بھی یہ لوگ مجھ کو وہاں سے باہر لے آئیں گے، یہاں تک کہ جیسا چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کریں گے، خدا کی قسم مجھ پر یہ لوگ تعدی کریں گے جیسے یہود نے روز شنبہ کے بارے میں ظلم و تعدی سے کام لیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217۔ ان حالات میں ظاہری اسباب کی بنا پر آپ کے لیے کوفے کی طرف تشریف لے جانا ناگزیر تھا اور آپ کے لیے اہل کوفہ کی درخواست کو مسترد کرنا مناسب نہ تھا، پھر بھی آپ نے بحسب اظہار اسباب احتیاطی تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے اپنا نمائندہ بنا کر حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوفہ جانے پر مأمور فرمایا۔ کتاب کا حاشیہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 194، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 232، کتاب شہید انسانیت از صفحہ 253 تا صفحہ 257۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کا باب نمبر 17 اپنے اختتام پہنچا اور ہم اس کتاب کے پارٹ نمبر 20 کا اختتام کرتے ہیں۔